بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوتی سرگرمیاں۔ بیٹا، تم ایک ایسی امت کے فرد ہو جو ایک عظیم پیغام کی حامل ہے، لہذا تمہارا پڑھنا لکھنا محض تفریح طبع یا دل بہلانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ علم برا علم کوئی چیز نہیں۔ کوئی آدمی بہترین معمار بن جائے لیکن فن تعمیر میں اپنے فن کا استعمال نہ کرے، یا کوئی فرنیچر کا بہترین کاریگر ہو جائے اور فرنیچر سازی کا کام نہ کرے، تو بھلا ایسے فن سے کیا فائدہ؟ بات تو تب ہے جب اس فن سے کام لے کر خود فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ یہی حال علم کا بھی ہے۔ علم کارآمد اسی وقت ہوگا جب آدمی اس سے فائدہ اٹھائے اور اس امانت کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرے۔ لہذا دین کا علم حاصل کر کے اسلام کے پیغام کو خود اپنی زندگی میں بساؤ اور جہاں تک ہو سکے دوسروں میں بھی عام کرو۔ بیٹا، تمہیں علم میں گہرائی اور گہرائی پیدا کرنے کے ساتھ اپنے پسندیدہ اسلامی موضوعات میں اختصاص اور مہارت پیدا کرو تاکہ معاشرے پر اثر انداز ہو سکو اور اس میں اصلاح و تعمیر کا کام کر سکو۔ یہ دور علم و آگاہی کا دور ہے۔ باطل نے جدید معلوماتی وسائل کے ذریعے نئی نسل کی عقل کو اسلام اور اسلامی تعلیمات و اقتدار کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا ہے۔ لہذا دعوت و اصلاح کے میدان میں کام کرنے والے کے لیے گہرے اور وسیع علم سے آراستہ ہونا بے حد ضروری ہے، تاکہ وہ علمی دلائل کے ذریعے نئی نسل کے ذہن و دماغ کو شکوک و شبہات سے پاک کر سکے اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں انہیں مطمئن کر سکے۔ بیٹا، مفید اصلاحی، تعلیمی اور دعوتی سرگرمیوں کا حصہ بنو۔ اخلاص، خیر خواہی، تڑپ، دلسوزی اور حسن اخلاق سے اپنے کو آراستہ کرو۔ اپنے عمل اور کردار کو شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھالو۔ یہی چیزیں دعوت و اصلاح کے میدان میں تمہاری کامیابی کی کلید ہیں۔ امت کے اصحاب دعوت و عزیمت علماء کی تاریخ پڑھو اور دیکھو انہوں نے دین کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی اور اس کی راہ میں انہیں کن کن صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑا۔ اس سے تمہیں بے پناہ حوصلہ ملے گا، ایمانی قوت اور حکمت و بصیرت نصیب ہوگی، جو دعوت و اصلاح کے میدان میں کام کرنے والوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ زبان و قلم دعوت کا بنیادی ذریعہ۔ بیٹا، دعوت و اصلاح کا بنیادی ذریعہ زبان اور قلم ہے۔ ان میں ہر ایک کی اپنی اہمیت اور ضرورت ہے۔ زبان سے آدمی کسی بھی وقت اور کہیں بھی واض و تقریر کے ذریعے دعوت کا کام انجام دے سکتا ہے۔ بیک وقت ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو دین کی باتیں سنا سکتا ہے۔ پڑھے لکھے ان پڑھ سبھی کو دین کا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ آدمی کم وقت میں بغیر کسی خاص مشقت کے بہت ساری ضروری باتیں کہہ سکتا ہے، اور قلم کا اپنا فائدہ ہے۔ قلم کے ذریعے جو بات پیش کی جاتی ہے وہ دور تک پہنچتی ہے اور دیر تک باقی رہتی ہے۔ اچھی مفید تحریریں بسا اوقات صدیوں باقی رہتی ہیں اور نسلوں کی ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں۔ مفید تحریریں آدمی کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہیں کہ آدمی تو اپنی عمر پوری کر کے قبر میں محو خواب ہو جاتا ہے، مگر اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ اس سے بھی بہتر سرمایہ کیا ہوگا جو رہتی دنیا تک کے آدمی کے لیے نیک نامی کا ذریعہ اور نیکیوں کا وسیلہ بنے۔ لہذا زبان و قلم دونوں میں مہارت پیدا کرو تاکہ دنیا و آخرت دونوں میں اپنے لیے اچھا ذخیرہ جمع کر سکو۔ اللہ تمہیں اپنی توفیق سے نوازے۔ مواد جمع کرنے کا آسان نسخہ۔ بیٹا، اہل حکمت و دانش نے کہا ہے کہ آدمی جس ملازمت سے کچھ بچا نہ پائے اس ملازمت کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جس مطالعہ سے کچھ مفید باتیں نوٹ نہ کر سکے اس مطالعہ کو ترک کر دینا چاہیے۔ لہذا مطالعہ کے دوران تمہیں مفید اور کارآمد باتوں کے نوٹ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تمہارے پاس ایک ڈائری ہونی چاہیے۔ اس ڈائری میں چند موٹے موٹے عناوین لکھ لو، مثلا تفسیر، حدیث، فقہ، اخلاق، تاریخ، ادب و سیر اور سوانح وغیرہ، اور ہر عنوان کے لیے کچھ صفحات خاص کر لو۔ جب تمہیں دوران مطالعہ کوئی چیز کام کی نظر آئے تو اسے متعلقہ عنوان میں نوٹ کر لو، یا کچھ موٹے موٹے اشارے لکھ کر کتاب کا مکمل حوالہ، صفحہ نمبر، جلد نمبر کتاب کے ساتھ لکھ لو۔ اخبارات میں کوئی چیز محفوظ کرنے کے قابل نظر آئے
تو اس کو کٹنگ کر کے ڈائری میں متعلقہ عنوان کے خانے میں نتھی کر لو۔ ڈائری کی گنجائش محدود ہوتی ہے، اس لیے اس کام کے لیے ایک الماری بناؤ اور اس میں الگ الگ موضوعات کی جدا جدا فائلیں رکھو، اور جو چیز بھی تمہیں ریکارڈ کے قابل نظر آئے اس کی کٹنگ کر کے یا فوٹو کاپی کرا کے یا جس طرح بھی مناسب نظر آئے متعلقہ موضوع کی فائل میں رکھ دو۔ اگر اس کا اہتمام کیا تو تھوڑے ہی دنوں میں تمہارے پاس ہر موضوع سے متعلق اچھا خاصا مواد جمع ہو جائے گا، جو تمہارے لیے تقریر و تحریر دونوں میں بے انتہا معاون ثابت ہوگا۔ اور عجب نہیں، یہ قطرہ قطرہ جمع ہونے والے مواد ایک دن تالاب کی شکل اختیار کر لیں اور کسی بڑے علمی کام کے وجود میں آنے کا ذریعہ بن جائیں۔ زمانہ طالب علمی میں تقریر و تحریر کی مشق۔ بیٹا، طالب علمی کے زمانے میں ہی تقریر و تحریر کی مشق کرو۔ تمہارے ساتھیوں میں بہت سے ہوں گے جو بہت اچھا بولتے ہوں گے، اور گھر، مدرسہ، مسجد اور مختلف قسم کی تقریبات میں جہاں کہیں بھی انہیں وعظ و خطابت کا موقع ملتا ہوگا تو فوراً وہ اس موقع کو استعمال کرتے ہوں گے اور لوگوں تک دین کی بات پہنچاتے ہوں گے۔ بیٹا، تم بھی ایسے بنو، زبان و بیان میں کمال پیدا کرو، تاکہ کل میدان عمل میں وعظ و اصلاح اور لوگوں کی دینی رہبری اور قیادت کا فریضہ انجام دے سکو۔ حصول علم کا زمانہ اپنے اندر وعظ و خطابت کی صلاحیت پیدا کرنے کا بہترین زمانہ ہے، اسے ہاتھ سے جانے